والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز حاضرین، نوجوانوں اور بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ارادہ تو میرا کچھ اور تھا بیان کرنے کا، کسی صحابی رسول کے تعلق سے، جیسے کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو میرا اپنا موضوع اور محبت کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ان شہدائیان رسول کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤ جنہوں نے سچ مچ اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا. ہو سکتا ہے اس لیے ذکر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے بھی شہیدان باوفا کی فہرستوں میں شامل کر دے. کہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی اگر انگلی کٹا کر بھی شہیدوں میں نام لکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہداء میں نام اس کا بھی درج کرے. لیکن کیونکہ آج کا جو دن ہے اور آج کے دن کے بعد جو آنے والی رات ہے، مجھے ابھی تک ختم خیال ہوا کہ لاؤ آج پہلے تمہید کچھ بیان کر دی جائے. جیسے نماز سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی گویا کہ آج کی رات سے پہلے آج کی وضو کو بیان کر دیا جائے. وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضو کا مطلب یہی تو ہے کہ آپ نماز کے لیے پاک ہو جائیے. یہ تو مطلب وضو کا. ابھی آپ پاک نہیں ہیں، آپ نے پیشاب کیا ہے، آپ کی ریح خارج ہو گئی ہے، یا آپ بیت الخلاء لیٹرن گئے ہیں، یا آپ بڑے ناپاکی میں مبتلا ہیں تو غسل کر لیجیے. لیکن آپ تمام چیزوں سے پاک ہو کر آ جائیے. وضو کر لیا آپ نے، اب آپ کے لیے نماز کا دروازہ کھل جائے گا. اسی لیے وضو کو نماز کی چابی اور کنجی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نماز کو کھولنا چاہتے ہیں تو وضو کیجیے. میں نے سوچا کہ آج کی جو رات ہے بہت ہی قابل قدر بڑی مبارک رات ہے. اسی مبارک رات کے عنوان سے پہلے اس مبارک رات کا وضو تو بیان کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں اور بے وضو نماز پڑھ کے چلے جائیں. جیسے پہلے سے ایسے ہی رہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر بہت راتیں ایسی آئیں گی. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کی ہر رات تو بالکل ایسی ہی ہے. رمضان کی ہر رات تو اس سے بھی کہیں زیادہ، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کی تو جتنے مناقب، خوبیاں، فضائل اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جتنی اس راتوں کی قدر کی جائے کم ہے. جو آدمی ہے اللہ آپ کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اب میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا اور اللہ رب العزت نے یہ بات میرے دل میں ڈالی. میں نے سوچا کہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا یہ تحفہ اور اللہ کی جانب سے دی ہوئی یہ قلب کا داعیہ اور جذبہ، مجھے اس کی قدر کرنا چاہیے. تو مجھے دفعتاً خیال آیا، لاؤ آج کی رات کی وضو ہے توبہ. آج کی رات کی وضو کیا ہے کہ پہلے سے ہم توبہ کر لیں. توبہ کا مطلب کیا ہے وہ بھی عرض کروں گا. توبہ کی تعریف کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا. توبہ کن چیزوں سے کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا. اگر ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آج وضو کر لیں. اب وضو کر لیں. ابھی بہت وقت ہے مغرب کا وقت ہونے میں، کیونکہ مغرب کے بعد سے ہی مطلب عمل شروع ہو جاتا ہے. لوگ تو عشاء بعد بھی کچھ لوگ 12 بجے کچھ قبرستان کی نظر ہوتے ہیں، کچھ کیسے نہیں.
ادھر غروب ہوا. بھئی آپ سب جانتے ہیں کہ رات جو ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. ہم نے 2-3 گھنٹے تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں بیکار ہی. ہم سمجھتے ہیں شاید عشاء بعد ہی معاملہ شروع ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. ادھر غروب ہوا اور ادھر اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا. اب جو چاہے لے لے اور جو چاہے بند کو بند رکھے. وہ اللہ کسی کو مجبور کرتا نہیں. اللہ کے لیے اللہ نے سب کے لیے دروازے کھول دیے. سب کے لیے، جوانوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ان پڑھوں کے لیے بھی، پڑھو لکھوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی آئے اور اللہ کی رحمت کے دروازے میں گھس جائے. زبردستی گھسنا. اب پہلے آپ حضرات توبہ کی تعریف سن لیں. توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ 4 حرف ہے. تا واو واپس تا ہے. توبتن. توبہ کا مطلب ہے جو بھی ہم سے ہو گیا ہے، جو بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور جو بھی ہم سے چوک ہو گئی، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوئی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، یقیناً یہ تو بھول ہے. ہم سراپا یقینی رجسٹرڈ گنہگار ہیں. کوئی مانے کہ نہ مانے، کوئی اپنے آپ کو جو جتنا یاد رکھنا، یہ بات میں نے لکھ لو، جو آدمی اپنے کو جتنا پاک سمجھتا ہے اس سے اتنا پاک کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے، یہ بات میں نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے کو پاک مت سمجھنا، اللہ جانتا ہے پاک کو. پتہ لگا میں اپنا آپ کو پاک سمجھنے لگوں، پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے دیمک کی طرح پل رہے ہوں، جیسے چیمٹی چلتی ہے نا، چیمٹی کی چال کا پتہ نہیں لگتا. ایسے ہی کچھ گناہ اندر ایسے پلتے رہتے ہیں جس کا آدمی سوچتا بھی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے اور وہی پلتے رہتے. تو توبہ کا مطلب یہی ہے دوستو کہ آج کی رات کے آنے سے پہلے اس مبارک دن میں، اور اس میں اتفاق دیکھیے، آج کی رات تو مبارک ہے ہی، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. خدا کا کرم یہ ہوا کہ آج کا دن تمام دنوں میں مبارک ہے. جب جمعے کا دن آ گئے، اتفاق یہ جمعے کا دن تو ویسے آدمی تیار ہو کر آتا ہے، گویا کہ آج ہی توبہ تو کر کے آدمی پہلے ہی آتا ہے، یار آج تو اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو آج ہی توبہ تو کر لی، پوری توبہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ جب مغرب کا وقت آئے گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنا شروع ہوگا تو وہ تھوڑا سا نہیں کھلے گا، ایک دم کھلے گا، اور وہ خدا کی رحمت آپ کو اندر کھینچ لے گی. آپ کو جانا نہیں پڑے گا بلکہ آپ کو کھینچ لے گی. جس کو خدا کی رحمت کھینچ لے وہ کامیاب بندہ ہے، اور جو کسی کی سہارے سے چلا جائے وہ بھی کامیاب، جسے کوئی دھکے دے کر بھیج دے وہ بھی کامیاب، اور جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے کھڑا واپس چلا گیا، اس سے بڑا مشہور کوئی نہیں. ایسے بھی آپ دیکھیں گے، آج کی رات میں بھی دیکھیں گے، کل کی رات میں بھی دیکھیں گے، آنے والے مبارک مہینے میں بھی دیکھیں گے. دن نکلا رمضان کا اور پتہ لگا رمضان کا پہلا دن ہو گیا، میں تو روزہ رکھ نہیں سکتا. اچھا کل رکھوں گا، پتہ نہیں ہوتا. اچھا کوئی بات نہیں، جمعے کا رکھوں گا، کام بھی چھوڑنا پڑے گا، دن بہت سخت ہے، دھوپ بہت تیز ہے، بڑا احساس ہو رہا ہے، پانی نہیں برداشت ہو سکتی، بیڑی نہیں برداشت ہو سکتی، فلسطین نہیں برداشت، گٹکے نہیں برداشت ہو سکتے، ایک طرف پی لوں گا، مرغو تو دیکھا جائے گا. تو پتہ لگا یوں بولتے ہوتے شیطان 30 دن پورے گزروا دیتا ہے، ایک روزے کی بھی توفیق نہیں ملتی. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ رب العزت کھینچے اپنی طرف کو، کیا کرے؟ کھینچے، نہ یہ کہ دروازے پر بلا کر رد کر دے، دھکا دے دے، اس سے بڑا مندوب کوئی. آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ شیطان یہیں نہیں تھا زمین پر، مسجد کے دروازے پر ہی نہیں کھڑا تھا، اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس آسمان میں کھڑا ہوا تھا. بتاؤ مردود ہے کہ مقبول ہے؟ بتاؤ. سب جانتے ہیں مردود. اندر گھس گیا، بالکل اندر میں، یہاں نہیں، زمین پر نہیں، آسمان پر، بالکل اللہ کے سامنے، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، دور بھی نہیں، پردے سے بھی نہیں، بات ہو رہی، اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بات کو ٹھکرا رہا ہے، وہیں سے مردود ہو کر نیچے گرا کہ نہیں گرا. تو آدمی یہ نہ سمجھے میں بہت اونچے بلندیوں پر پرواز کر رہا ہوں. خدا کی بات جب تک مانتا رہے گا کوئی بھی بندہ، بھلے جنات میں سے ہو، بھلے انسانوں میں سے ہو، وہ اللہ کا قریب ہوتا چلا جائے گا،
اور جو جتنا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا وہ اللہ کی باتوں کو اتنا ہی نہیں مانے گا۔ تو توبہ کی 3 تعریفیں سنیے، بل ایک ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ 3 شرطیں سن لیجیے۔ پہلی شرط یہ ہے توبہ کی کہ آج ہمیں توبہ کرنی ہے، کرے کہ نہیں کرے؟ ابھی توبہ کر کے جا، اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گزشتہ پچھلے زمانے میں اب سے پہلے یعنی میں بول رہا ہوں میرے بولنے سے پہلے میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان پر شرمندہ ہو جاؤں۔ سمجھے پہلی بات کیا ہو جاؤں؟ دوسری بات یہ ہے، فرض کرو میں کسی بھی ایک بیماری میں مبتلا ہوں اور وہ گناہ ایسا ہے کہ گناہ تو ہر ایک اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، تب ہے توبہ۔ گناہ چھوڑے نہیں اور پھر ہائے میری توبہ اللہ میری توبہ، ایسی توبہ سے تو توبہ بھی اللہ میری توبہ کرے۔ نمبر 3، آئندہ یہ ارادہ کر لے، آئندہ یہ ارادہ کر لے پکا کہ غلطی اور گناہ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بتا دو ٹھیک ہے ہو جائے گا گناہ، اس سے میں بھی ممکن نہیں، میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں، سب سے گناہ ہوں گے، لیکن بچ کر جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو اللہ کی طرف، رب تو ایک ہی ہے نا، راستہ تو واحد ہے نا، دروازہ تو اللہ ہی کا ہے نا، مر کر بھی تو وہی جانا ہے۔ خدا نے یہی تو کہا ہے، قرآن میں بڑے ٹھوک بجا کر کہا، ہر ایک کو کہا، اپنوں کو کہا، دشمنوں کو کہا، جاؤ گے کہاں؟ یہ المصیر ثم الینا ترجعون، ہماری طرف آؤ گے، ہمارے پاس آؤ گے، قیامت پہ کیا منہ دکھاؤ گے بتاؤ؟ جب تو صحیح زمین دوز ہو جاؤ، کہیں دفن ہو جاؤ ایسے کہ تمہیں خدا کی قدرت پکڑ نہ سکے، تب تو بات کمال کی ہے بابا، سب بندہ بہت بڑھیا تھا، بچا کر لے گیا اپنے آپ، چھپ گیا، مر گیا، نام بدل دیا، کچھ اور ہو گیا بدل دیا، سب کچھ آپ بدل دو، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا خدا کی قدرت سے بچ جاؤ گے؟ ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا مرتے وقت، جب آدمی کے مرنے کے وقت قریب ہوتا ہے تو برڈے بھی بہت قریب ہو جاتے ہیں، ارے بھائی اب تو منائی لو، اب تو منائی لو، روٹھا باپ ہے منائی لو۔ جیسے روٹھے باپ کو منانا ایک حکم شرعی اور خدائی حکم ہے دوستو، آج ہم روٹھے رب کو نہیں مناتے، ہمارا رب بھی ہم سے روٹھا، ہمارا پروردگار بھی ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ منانا ہے باپ کو بھی، منانا ہے اب کو بھی، منانا ہے رب کو بھی، رب بڑا ہے باپ سے، جب باپ کو منانے کا اللہ ہی نے حکم دیا ہے تو جس نے حکم دیا اس کو ناراض کرو گے؟ وہ روٹ رہا ہے، روٹھے رب کو منانا ہو تو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بیٹو ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے کیسا پایا، میں کیسا باپ ہوں بتاؤ؟ بہت اچھا، تم نے ہمارا حق ادا کیا، جو کچھ دینا تھا دیا، بہت دیا، غریب بنا کر نہیں چھوڑا، ہر طرح کی بلڈنگیں، ہر طرح کا مکان، ایک انسان کے پاس ہو سکتا ہے دنیا میں سب کچھ، اب میری بات سن لو، عمل کرو گے بالکل عمل کرو گے، میرا مرنے کا وقت قریب ہے، سانس نکلنے ہی والا ہے، پتہ نہیں گھنٹہ لگے 2 گھنٹہ لگے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا ہوگا۔ مسلمان سب زمانے کی بات نہیں، بنی اسرائیل کے زمانے کی بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دے، میں تمام باتوں کا جواب دوں گا اگر آپ لوگوں کو شک و شبہ ہوگا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ دریا میں، ایک حصہ تیز، جس دن تیز ہوا چلے گی نا اس دن ہوا میں اڑا دینا، کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک باپ اپنے بیٹوں سے یہ وصیت لے رہا ہے، اور وصیت کا مطلب ہے اس وقت تاکیدی حکم کے میری بات مانو گے؟ بالکل، جیسا بجا آپ کہو گے بالکل مانیں، ٹھیک ہے سر، انتقال ہو گیا، اولاد نے ایسا ہی کیا جیسے کرنا تھا، جیسے باپ نے کہا، جلا دیا، جلانے کے بعد راکھ ہوئی، راکھ کو اور پیسا، آدھی کہاں ڈال دی بھائی؟ دریا میں، اور آدھی کہاں ڈال دی؟ تیز دن ہوا چلیے ہوا میں اڑا دی، گویا کہ اس راکھ کا اس سے کوئی جوڑ نہیں، اس راکھ کا اس سے کوئی جوڑ نہیں، اجزاء کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن وہ رب تو ہے اس سب کو جانا، اللہ نے بلا لیا، حاضر کر لیا،
جی آئیے اب فلاں کیا تم نے یہ حرکت کی؟ آدمی سوچتا ہے نا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ رازوں سے واقف ہے، اندر جس کو کہتے ہیں ساتویں زمین کے نیچے وہاں تک بھی اگر کوئی آدمی جا کر گناہ کرے تو اللہ اس سے بھی واقف ہے کہ یہ گناہ کہاں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں سکتا چاہے غریب کر لے، چاہے امیر کر لے، چاہے بادشاہ کر لے، چاہے وزیر کر لے، چاہے فقیر کر لے، چاہے امیر کر لے، اور چاہے زنجاناتا ہوئے جوان کر لے، اور چاہے بیکار سا بوڑھا کر لے، اللہ تمام کی ہر ایک کی حرکات سے واقف ہے، یہاں پر مجھ سے جواب بلا لیا، حاضر کر دیا، حاضر ہو گیا، اللہ نے حکم دیا ہے دریا تو کس کا ہے؟ پروردگار تیرا، ہوا تو کس کی ہے؟ رب تیری، جتنے اجزاء اس بندے کے راہ کی شکل میں تیرے اندر جمع ہیں سب کو یہاں حاضر کر، ایک سیکنڈ سے پہلے میری شاید میرے بولنے میں دیر لگی ہوگی لیکن حکم ماننے میں دیر نہیں لگی، اور حاضر اے دریا کیا تیرے اندر فلاں کے اجزاء ہیں، فلاں کی راہ ہے؟ جی میرا حکم ہے ان اجزاء کو، ان راہ کی تمام ذرات کو جہاں ایک طرح اکٹھا کرتا ہوں فوراً حاضر، حکم دیا ہے میں روح ہوں روح ہوں گی، یہ حرکت کیوں کی بتائیے، کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں بچنا چاہتے ہو بتاؤ، مانے اس لیے نہیں کی کہ میں تم پر ایمان نہیں رکھتا، میں نے اس لیے نہیں کی کہ مسلمان نہیں، مسلمان ہندو زمانے کا مسلمان ایمان والا، کوئی غریب آدمی نہیں، ایماندار آدمی تھا، کیوں کی بتاؤ، پروردگار کی تیرے ڈر سے تیرے خوف سے میں نے کام کیا، میں اپنی کمزور دماغ سے یہ سمجھ رہا تھا میرا رب شاید میری جان بچ سکتی، میرے گناہ اتنے ہیں اگر پٹائی کا نمبر آ گیا تو مجھ سے سہار نہیں ہو سکے گی، میں نے سوچا لاؤ اس طرح سے بچ جاؤں، اس لیے میں نے آدھی رات کو دریا کی نظر کرا دیا اور آدھی رات کو ہوا کی نظر کرا دیا، صرف تیرے خوف سے تیرے ڈر سے میں نے کام کیا، اللہ نے یہ بھی جانتے کیوں کیا، پوچھنا تھا، سمجھ رہے ہو دوستو، پوچھنا تھا، اللہ تو جانتا ہے، اس کو ضرورت نہیں میری نیت کو بتانے کی، میں کہوں میری نیت بہت بڑھیا ہے اور نیت خراب ہو، اللہ جانتا ہے بڑھیا ہے، خراب ہو تو میں کتنا ہی دھوکہ پلا دوں، لیکن اللہ اس کو دھوکے کو بھی جانتا ہے اور اللہ نیت کو بھی جانتا ہے، خدا تو جانتا ہے بندہ سچا ہے، عمل ترتیب غلط بدلی اس نے، عمل غلط انداز سے کیا، لیکن بندہ سچا ہے اپنے عمل میں، اپنی نیت میں سچا ہے، اس کی سچے ارادے کی برکت سے ترتیب بھی حالانکہ غلط الٹی ترتیب کر دی، گویا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ خدا قادر نہیں ہے کہ میری رات کو دریا سے اکٹھی کرا دے یا میری رات کو ہواؤں کی ذرات سے اکٹھی کرا دے، ایک طرف ایک اعتبار سے دیکھو تو ایمان بھی اس کا خطرے میں پڑا ہوا ہے، لیکن ایک اعتبار سے دیکھو تو اس کا خدا کا خوف کتنا بڑا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی سزا کو پسند کر لیا اور حکم دے دیا میرے فرشتوں جب اس کا یہ حال ہے میرے ڈر سے ایک کام کرتا میں جانتا ہوں اس کو معاف کرتا ہوں، جب ہم نے اس کو معاف کر دیا تیرا کام دیکھا خدا کی رحمت پڑھنا، لیکن ایک سوال کرتا ہوں ہم لوگوں سے، باپ نے یہ سوال کیا تھا اپنے بیٹوں سے تم نے مجھے کیسا باپ پایا، کیا سوال کیا تھا یار، کیسا باپ پایا، بچوں نے کیا کہا بہت بہترین باپ، آپ نے کبھی سوال کر لیا اگر بچوں سے، بچوں ایمانداری سے بتا تم نے مجھے کیسا باپ پایا، تو تمہارے بچے کا صحیح جواب دے تو تم بہترین باپ ہو، جیسے کہ انہوں نے حسن اقرار کرا، لیکن اگر معاملہ الٹا ہے یا معاملہ اوپر سے الٹا ہے اور جیسے کہ آج کل یہ شکایات عام ہے اور ماں نے بتایا کہ میں نے آج اس وقت اس موضوع کا صرف اللہ کے اس داعیے سے جو میرے دل میں اللہ نے داعیہ ڈالا کہ آج کی رات میں بلاؤں نہ بلاؤں، برسوں کے لیے میں بلا رہا ہوں، بلاؤں کا اعلان کر رہا ہوں، اس وقت امتحان ہو جائے گا کون کتنے، انشاءاللہ سبھی حاضر ہوں گے جلسے میں، لیکن آج وہ ہے آج کا جلسہ ہوگا جو ہے رات کا بغیر بلائے سب آئے، جلسہ کرنا ہوگا، باتیں بتانی ہوں گی، آج آپ لوگوں کا جذبہ ہے، آنا ہے بھائی، شب برات ہے، شب رات ہے، فلاں ہے، اس لیے میں نے سوچا لاؤ جب آئیں گے میرے اللہ کے بندے میرے بھائی ایمان والے دوست آئیں گے تو کیوں نہ ان کو پہلے سے وضو کرا، کون کون وضو کرتا ہے ہاتھ اٹھائیے، سبھی
सच्ची सच्ची बताओ बताओ ईमानदारी से कसम खाकर माफ करते हैं मुझे अगर कोई मुझसे गलती हो जाए बोलने में। बताओ खड़े होकर बताओ तुम्हारे अगर माँ बाप जिंदा हैं क्या वो तुमसे राजी है? बताओ वजू ये है, बोलो ये है सच्ची वजू। अगर तुम्हारे बाप अल्लाह को प्यारे हो गए क्या वो राजी होकर गए? ये है वजू का मतलब। आप बताओ। और जब जिहाद मारिया था हम बावजू बैठे, तुम बावजू हो नमाज पढ़ने आए हो, खुदा की कसम कह रहा हूँ आज जिसके माँ बाप राजी होंगे वो बख्शा जाएगा, जिसके माँ बाप नाराज होंगे कैसी मुक्ति वजू कर लेना बख्शा नहीं जाएगा। अगर तुम मुशरिक होकर अल्लाह को न मानकर अपने सजदे को अपनी पेशानी को रगड़ लोगे खुदा की कसम बख्शे नहीं जाएगा। मुशरिक होकर बख्शे, मुशरिक की बख्शिश नहीं आज माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं, आज शराबी की बख्शिश नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कर लो तो सच्ची इन नौजवान भाइयों से कहता हूँ जिनकी रात की तन्हाइयां शराब के महकदों में गुजरती है, मैखानों पर लाइनें लगी हुई हैं। आज 2.5 किलोमीटर की लाइन मैंने अपनी आंखों से देखी, 2.5 मगरिब के बाद से ईशा तक की लाइन मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने को जब ताज्जुब हुआ ये कौन सी लाइन है? कहा ये मैखानों की लाइन है, शराबियों की लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है तो क्योंकि इसके बगैर का काम नहीं चलता। रात हो गई है, गुरूब हो गया है, गुरूब के बाद सबसे ज्यादा ललक होती है तो घर जानते हैं शराब। जो शराब पिएगा आज हम के मैं वजू करा रहा हूं तौबा नहीं करके जाएगा कान से नहीं पीऊंगा, याद रखना बख्शिश नहीं होगी, ये अल्लाह का वादा। ऐसे ही जिनमें लड़ाइयां दुनिया की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर नहीं कि माने मसला बता दिया आप नाराज, आपने किसी को बड़ी बात बताई इसने मुंह चढ़ा लिया, नहीं दुनिया की बुनियाद पर क्या मेरी शादी में नहीं गए, अब मेरे घर नहीं आए, ये है वो दुनिया की बुनियाद। ये लड़ाई दुनिया की बुनियाद पर, जिसने इधर लोगों बनाया इधर लोगों बनाया, जब तक आप सुलह सफाई नहीं कर देंगे तो अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। वो तो सब करके आए हैं, वो तो सब करके आए हैं, कोई ऐसा नहीं जो बेवजू बैठा हो, बल्कि मैं कहता हूँ सब माशाल्लाह अफसर करके आए हैं, सब बढ़िया कपड़े पहन कर आए। तो कारोबार की भी कोई वो नहीं था ना, तो कारोबार ही बंद था, आदत में फजर से पहले आ जाना था, यहाँ पूरा दिन गुजारना था। अल्लाह ने आज दिन भी तुझे मुबारक दिया, रात में मुबारक आ रही है, यार क्या कुछ भी काम नहीं करेंगे दोस्तों, वजू करेंगे पक्की वाली। अब दही बात सुन लो, कैसे मैंने बताया, खुदा के वास्ते कह रहा हूँ इन बातों पर अमल कर लो। ये तय कर लो कि आप अपने न माँ बाप को नाराज करेंगे, न शराब पिएंगे, न कीना रखेंगे, न कपट रखेंगे, न दुश्मनी रखेंगे, और खुदा के वास्ते शिर्क तो कभी करेंगे नहीं, मुश्रिक होकर तो कभी मरेंगे नहीं, मरेंगे तो ईमान की हालत में मरेंगे, भले जान चली जाए, 1000 मरतबा जान चली जाए, लेकिन पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है तौबा, ये तौबा कर लो, ये है मुबारक तौबा। जिसने ये तौबा कर ली दोस्तों, और ये इसी को मैंने कहा था जिसने ये वाले वुजू कर ली वो वुजू कामयाब, वो असली वुजू। जैसे नमाज के लिए वुजू कुंजी है, ऐसी आज की रात के लिए उस रात के आने से पहले वुजू कर लो, यानी तौबा कर लो, और आइंदा के लिए तय कर लो आइंदा को गुनाह नहीं करेंगे, आइंदा गलत काम नहीं करेंगे। पता नहीं कब किसकी रूह अल्लाह के पास होगी, है सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कुछ पता है किसी को पता नहीं, कौन कब नंबर आ पड़ा, सबकी लाइनें चल रही हैं, जिसकी भी लाल बत्ती चल रही है वो रिश्ता वहीं बटन दबा देता हो गया, काम है पता लगा पता चला गया। अब क्या रहा कुछ नहीं रहता, अब तो उसके अमाल अंदर जा रहे हैं, ना औलाद अंदर जाती है दोस्तों, माल तो पहले चला है। इधर आदमी मरता है, सबसे पहले आंख बंद होते ही माल निकलता है, जिस माल के पीछे हम, इसके बाद औलाद को दफन की तैयारी करके कब्र तक पहुंचा देती है। अंदर जो कब्र में घुसने वाली चीज है दोस्तों वो है इंसान के नेक। इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो तो अल्लाह के लिए सच्ची तौबा करो। मेरा रब कहता है दोस्तों, देखो तो एक बाप अपने बेटे को कहे बेटा गलती मांग ले, कितना मेहरबान बाप है, आप उसमें कमजोर है, जान माफी मांगा, खुद ही कह रहा मैं, ये कमजोरी नहीं, इसका एहसान समझो।
اگر باپ تو میں کہہ رہا بیٹا اس سے غلطی ہو گئی، مجھ سے مجھے جھوٹ جھوٹ کہہ رہا میں ابو معاف کر دو، تو آپ سوچیں گے کمزور ہے نا کہاں جائے گا، جو ٹوٹے میں سے کھلا رہا ہوں ایسے سکھاؤ کیا، سوچو گے حرام اولاد ہوتا ہے، اس کا احسان ہے تمہارا باپ ہے، کبھی مت سوچنا ہے اولاد ماں باپ کا کبھی کوئی احسان چکا نہیں سکتا کبھی نہیں چکا سکتا۔ میں کہتا ہوں رب یوں کہتا ہے اپنے بھی پیارے بندوں کو، پیارے بندوں کو کہتے ہیں ایمان والو تم سے غلطی ہو گئی آؤ، اور یوں کہتے ہیں اللہ میری توبہ میں تم کو کہوں گا، اس سے بڑا مہمان رب کون ہوگا، اس رب نے خود بتایا تھا۔ ایک تو یہ اللہ نے دروازے بند کر دیے، کعبے کو کان پکڑ کر اگر اللہ اس کا یہ بھی سب کو کان پکڑ کے ہمت ہے کسی کو نہیں کہ بتاؤ، اس نے تو اپنے اوپر رحمت کی چادر تان لی، تو معافی کی چادر تان لیا، اسی کے ہم بھوکے ہیں، خدا کی رحمت کے بھکاری ہیں دوستو، ایمان والا کہہ کر ہمیں پکارا ہے، خدا کی قسم سے ایمان والے کلمہ پڑھنے والے مومن ہو، نمازی ہو، کلمہ پڑھنے آئے ہو،